الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند ذکر پاک دی قبولیت واسطے ایک دفعہ بس صلوات تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندتر صلوات دعائے مالک جملہ مومنین و مومنات کی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیان دا صفحے عذابی چھایا قبول فرمائے بانیان دے جو مرحومین حاضرین دے جو متوفیان ہن اللہ درجات بلند فرمائے مالک 14 دی زیارات دا سلسلہ جلدی بحال فرمائے اللہ سارے مومنین و مومنات کو کربلا و شام دا زوار بڑھاوے مالک جملہ سادات و مومنین کو اپنی حفظ و امان کے رکھے اللہ مخدوم صاحب دی زندگی دراز فرمائے کائنات دا اللہ انہوں کو خاندان دار سنگا ساتھ نال اپنی حفظ و امان سے رکھے مالک کی بارگاہ کو تا ظہور قائم آباد رکھے اللہ تو کو دنیا کسے کتے کمینے دا موقع نہ کرے وارث دا مالک جلدی ظہور فرمائے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات تلاوت فرماؤ درجات بلندہ میں میرے استاد مرید عباس لنگا سے وہ قدا کنا ابتدائی نشیرت کریں دیں جیدی نخل زندگانی دے سمر حسن و حسین بسم اللہ جیدی نخل زندگانی دے سمر حسن و حسین جیندی جرعت دے گواہن خیبر و بدر و حنین شیر ببر جنگاہ داتے مسجد و منبر دزین جیندی انگلی دا اشارہ ہے مدار مشرقین جیرا کھنرے تا دو عالم جا حدہ تین چھاوجے اور جیرا سمتے تا فقط نقطے دے اندر آوجے ہے غذا نان جمی جیندی سخاوت حل عطا جیندہ بستر مارزات اللہ طہارت انما کشتی ارض و سمادہ نیک نیت نا خدا کم جیندہ مشکل کشائی نا جیندہ مشکل کشا جیندے گھر دی خاک رو بھی فاطمہ زہرا کرے بھلائے جائیں سردار دی تعریف کوئی کیا کرے سبحان اللہ مل کے نعرہ حیدری فجی وہ توڑے بچے جیون بزرگان دی نگری میں زیادہ کرنا بزرگان لی ذاکری جتا بزرگان لی ذاکری سننا لے لوگ راندے اور اتھا تا میں بہت زیادہ آئیا پر جتا اور حاضران والی چلنا پہندا ہے یہ بزرگان دی نگری تا ہر بزرگ ذاکر پڑھے بزرگان کو سنی بیٹھن جیرے عزیز بچے بیٹھن اے اپنے بزرگاں تو بزرگاں یا کہانیاں سنی بیٹھن تو میں وہ بزرگاں علی ذاکری دے دو جملے تو علی جھولے تک پہنچے نا ایک دا قصیدہ پھر ذکر مسائب میرے استاد مرید عباس مالک ترک ذاکرین سماعت درجات بلند فرمائے وہ فرمائیں گے کیا فیض خالق دا محب و پنجتن دے گھر دے ہاں روح الامی جیسا ملک ہر دم ملازم درتے ہاں
این واسطے جبریل نازا ناز کن ہر ہر تہا جو نام پنجتن پاک جا جبریل دے ہر پر تہا بسم اللہ بد خاتمہ ہر جنگ دا اون فاتح خیبر تہا یعنی جناب مرتضی مولا علی حیدر تہا عمر بن عبدو وجو خرہ اپنی کرو فرتہا کیویں علی دا وار چلیا او شقید سرتہا تلوار شادی پار پئی گویا کہ چاکو ترتہا تر اگر کٹو تو کتنا ٹائم لگ دے کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا گویا کہ چاکو ترتہا دو تک زمین تے پھٹ کے آئے اد ہوتہا اد پرتہا حسنین دا بابا شرافت دا کعبہ سرگام عبادت زیغہ میں کردگار اللہ دا شیر محمد دا علمدار سرکار امیر المومنین فرمائن نصرت الانبیاء سرن و نصرت محمد رجا بادشاہ فرمائن میں علی نے ہر نبی دی نصرت کی تھی ہے میں علی نے ہر نبی دی مدد کی تھی ہے فرق اتنا ہے پہلے دی حجابی تے آخری دی ظاہر ہو مدد کی تھی میں علی ہے جدہ جتاں کہیں نبی تے کوئی اوکھی گھڑی آئیے میں علی انہاں دی مدد کی تھی ہے آؤ تو کوئی جملہ علی دی مدد دا جا سنا الحمدللہ مجلس پاک دی روحانیت بڑی ہے اتنی گرمی دے باوجود میں کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ مجھے کو گرمی دا اثر ہے حیدری سارے جنگیں چوں زیادہ جنگ وڈی جنگ ہے خیبر دی اے جنگ رہی ہے 40 دی 40 دی 39 دی لڑی ہے ساری فوج تے 40 میں نہیں لڑے نہیں علی اتھا پتہ لگ دے جو علی کون ہے جنگ دا تم سارے دا وقت نہیں ان جنگ دے تم دو باس اڑا کے میں قصیدہ پڑھوں جدا اللہ دے نبی نے فوج دے حالات نہیں تھے نا بھئی 39 جی لڑتے رہیں خیبر ہی نہ تو فتح نہیں ہویا نبی نے نمائشائیں لے دعا دے حد چاہیں پالنے والا تو اللہ مدد کر خیبر تو ویندے میں وعدہ کیتا 40ویں روز آدان برج کاموز دی چوٹی تے میں نہیں ویسا پالنے والا جے وعدہ سچا نہیں تھی نہ تکش رامی نہیں تو اللہ مدد کر او ذاتا دیے ناؤ دے علی علی حسین توجہ بھئی توجہ بھئی توجہ بھئی حسنین دنہ نے مدینہ تو منہ کر کے پڑھئے ناد علی آخری فکر ختم نہیں تھے حسنین دا بابا سرکار مدینہ چبے کے خیبر تو منہ کر کے بیٹھے عدد بانا حاضر بردہ حاضر کمبر عدد مولا ایک گلہ کہہ دینا سید فرمائن جلدی جا دروازہ سیدات ذوالفقار گھنا ذوالفقار گھنا راہوار سوار کے گھنا میں ونیا خیبریت مجھے سردار کو کافر پریشان پہ گئے اچھا بزرگ جملہ دیں جناب کمبر ٹورین دروازے دو اجا دروازے تو کچھ دور ہیں جو دائی پہلے دروازہ کھولے خالی ہاتھ نہیں تلوار ہتھے اوہا جیڑی کمبر گھنر بھی آن ہے کمبر آدھے دائی میں منگی نہیں تے کو کہیا کہ میں تلوار گھنر آیا اوہا کے سنار کافی جنگا علی دیاں میں اس گھر چلائے کے علی دے جنگ دے حالات سنیں تلوار دے حالات نہیں تھے چدائی علی دی جنگ تے تیاری ہوئے تلوار بے قرار ہو دیئے گھنوائیں تلوار بے چائنے تلوار چاہیے راہوار سواریا مولا گھوڑا ہی حاضر تلوار ہی حاضر بادشاہ فرمندر رکاب نہ کمبر رکاب نہ پی علی سوار ہوئے بادشاہ فرمندر کمبر نال جل دیں ہوا کہ مولا قلعہ خیبر سننے بڑا مضبوط ہے نال گنوے سو تو ہری بدولت قلعہ خیبر ہی دیکھ گنسوں تے جناب دہی کا حملہ ہی دیکھ گنسوں
سائیں فرمندن وقت آپ میرے لال میرے گھوڑے تے چڑھا مولا تے میرا گھوڑا سائیں فرمندن جیڑے رنگیت آج میں علی دے گھوڑے خیبر بنی رہے کہ میں گھوڑے دا کام نہیں واہ 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 جوانی مانی کمبر نال سوار ہوئے کہ بلا بزرگ پڑھ دیا میں چیزاں نال سوار ہوئے میرے امامی میں گھوڑے دی واگ ہلائی رہوار دسا میں علی جدل تڑے ہوتے سوار تھی میں لگا کلا چابک مارے تبول نہیں یا علی لگام دی سختی نہیں یا علی رکاب دی ٹھوکر نہیں یا علی بادشاہ فرمائن سنبھل کے ونی ہو سکتے ہو کم علی آج کرے آدھے مولا میرا جرم میرے بادشاہ فرمائن آئے دل جلدی پہنچا میں کو خدمت یاسین وچ جے نہ پوچھے سے میں نہ چرسا ورکلا تنی سین وچ بچہ جی میں جہاں دیا مولا بسم اللہ کرو گوڑے عرض کی تھی مولا جی نے میری زین تے بیٹھے ہو میرے واگا تا چھوڑو اجیری چال چل کے میں خیبر چمنے رہے تو سنجھے امام دعا نہ کی تھی تا اللہ میں کو علی دی سواری بنایا کیوں ہے درجات بلند میں میرے استاد انہیوں فرمینے ہونے ہیں دل دلتے حسوار تھیا او مرد بہادر غازی کمبر نال روانہ ہویا صفدر پاک نبازی ختم قرآن کریں دا آوے او سلطان حجازی سر چال گھٹائی دیکھ کے دل دی پروازی بزرگ سمجھ دیں بچہ کو پیادہ سے نہ سر دیں ہوا کو ہوا پچھا رہ رہی ہے علی دا گھوڑا آگے سر چال گھٹائی دیکھ کے دل دی پروازی گردش تو گردون فلک کو بھول گئے ہیلا سادی ملک دعائی منگن شالہ پامے سر فرازی ناصر دین مبین تائے منظور تھلی جابادی پت بزرگاں کلام چاہیے انہا لکھا ہے انسل جلال کمال بھرے کیا پاک وجود حیدروی مرد مجرب خاضی راضی مرضی رب اکبروی دل دلتے حسوار تھیا امداد نبی سرور وچ گھوڑا ناز کریں دا آوے تھی معمول امروی تازی دے پرواز کنو ہے گردش دور تحروی کمبر آدھے کن دنیا میں شکتم گزر نظر وچ اتنی دیر معلوم تھئیے ایدون دراز سفر وچ پچھلے سو مدینے آہن اگلے گھر خیبر وچ مہربانی بھئی اتا اللہ دے شیر انہوں تیاری کی تھی انہوں اللہ دے نبی فرمائے بھی جیڑا بندہ میں کوئی لی دی آمد دی پہلے اطلاع دے سی رسید جنت لے سا سارے فوجی کھڑے رہے تھے میں مدینہ دے رہا دو ایک 400 سال دا بڑھ رہے نگاہ آسمان دو فوجی ایک بیدہ مونڈا و حلا کے ودیا دنو ہو بڑھڑا جو تھی گئے پتا دن بڑھے پاؤ کھائے انہوں آمنے علی انتے ودا دے دائے انہیں کمر سدھی کر کے آدھے اپنے دماغ دا علاج کر پہلوانی خدا دے تیراسی خدا ہی رس دینا کہ بلائے بھی علی دا گھوڑا حراج نظر آئیس جیڑی کمر ضعیفی کی وجہ تو نون آئی محبت علیج علف تھائی جیڑا ٹوڑا اوکھا ودائی نبی دو دوڑ پہ مبالک یا رسول اللہ دیو رسید جنت او تو دا بھرا علی بھٹی صاحب نے جملہ پڑھ دے ہیں پیغمبر اسلام طور پر 70 قدم دے ہیں علی اللہ لگن صحیح فرمانا نہیں یا علی نہیں لانا آقا آ گیا سرکار حکم نہیں تھا لانا کیوں نہیں اللہ دے نبی فرمانا میں کو آمائے دیو میں تو دے گھوڑے دی رکاب نہ پیسا وقت لاسو یا رسول اللہ تو سا رکاب جو نوکر غلام کھانے تو سا رکاب کیوں نہ پیسو اللہ دے نبی فرمائے میں انہاں کو ڈسنا چاہنا انہاں کو پتہ لگے آج او جوان مغیر جنہیں رکاب نبی خود پکڑی ہیں بھرا نے بھرا کو لہایا آؤ یا علی آؤ کھانا کھاؤ پانی پیو ہون آ گئے ہو یقیناً فتح ساری ہے یا رسول اللہ اجازت دے ہو تو پہلے میدان دا چکر نہ لئی آما صحیح فرمانا آوات تیار کرنا اپنا لباس علی کو علی دات پاکے
بہرا کے حکمہ کو بھیرا منگا لایا علی کو روانہ کرنے لگے فردوسی پاکستان نے دعا جنہی نبی نے بھیرا کو دعا کی تھی انہاں دعا کلم اچ بند کی تھی یہ ویدیو علی جو نہیں تھے علی دے پاسے دیکھ کے دعا دے ہاتھ چاہ کیا دن ودائین دی تکتے یا اللہ اسلام دی میری تھیری نہیں بعد اندے این جگ وچ کوئی ہور ملا بہویلی اے ایندے دم دے نالی جگ وچ دلہن دین سہیلی جے نال ایندے کئی بڑھ گئی سمجھے دین دی سونج حویلی بھرا کو روانہ کیتا نال سلمان ایک قلعہ خیبر باروں ایک خندق ہر دور دا ایک اپنا اپنا دفاع دا طریقہ تو ساتھ کل گھر بناؤں جتا خطرہ ہوئے کوئی تار کنڈا لے دے کوئی کلاشن کو ایمی نہ بھی اس دور خندق بنائے دے بس آخری گل جنگ بڑا طولانی کلا سنے سن گھوڑائے میں خندق دی مانتے آ کے کھڑ گئے درجات بلندان کیسی دلچسپ ذاکری ہو لوگ رہ دیا کمبر آدھے مولا کیوں کھڑ گئے ہو صحیح فرمائے تم رکیاں خندق جو ہے مولا ایدے پار بننے صحیح فرمائے مولا کیوے ویسوں ایک کوئی جنگا تھی نہیں ہیں کوئی دے پار بھائی سکتے ہیں کنوں پھروں مطلب کوئی پول ہوئے صحیح فرمائے جڑے خندقاں بڑھیں دے پھولا بڑھیں دے آدھے مولا دے پار ویسوں کیوے میرا امام فرمائے میں لو دیکھ میں علیہ بسم اللہ جائے اللہ نے منٹا سیکنڈ مدینہ جو خیبر پہنچائے او اللہ ہی خندق تو پار نہیں پہنچا سکتا بزرگ پڑھ دے ہونے ہیں قریب خیبر دے کوٹ دے جا او شاہ دلدل سوال آیا قلعے دے چوگردہ ہی خندق تے منتے جد کردگار آیا ہلائی جان واگ مرتضی نے تا گھوڑا خندق تو پار آیا ملک پکارن فلک تے اوہ اوہ علی شاہ ذوالفقار آیا بھلا کینے آیا پڑھ بسم اللہ علم اسلام دا پتھر نیچے لہایا پہاڑ دے علاقے دے لوگوں علی پتھر دا ایک ٹکڑا پہ پڑی پتھر دی اون دے چینے علم گل ہے جی میں تو ساسا نرم زمین تے علم پاک ہے بن راہوار کشیر غزن فرکوٹ تے کولوں آیا نال علی گھوڑا چمد ہے مرد مجرب کوٹ تمامی زیر نظر فرمایا یہ سارے قلعے کو علی ڈٹھے وچ خدمت سرکار دے آکے کمبر عرض سڑایا فتح قریب نصیب ہوئی اے ابو طالب دا جایا ماشاءاللہ گھر خیبر کو پٹ رہی اللہ وسایا ہائے ہائے صحیح فرمائے کمبر میں کوئی طریقہ لی تھا راز معلوم کہ بلائے پرانی ذاکری بدل گا رہی بابا جی کتنی دلچسپ میں کوئی طریقہ لی راز معلوم پیا ہوں دے کیا تک علی دی طاقت شک ہے کیا ہے قلعہ آج بچ ویسی وہاں کے تو دی طاقت شک نہیں تا قلعہ دی مضبوطی کی شک نہیں یا علی تو دی امامت دی قسم ہے ایسا مضبوط قلعہ میں کلا نے لکھا او جملہ کے تو دے امام سنانا تو لہاں ترمانی مولا ایسا مضبوط قلعہ میں کلا نہیں لکھا کہنا دماغ فرمیدر کمبر تا سچ آکے ایسا مضبوط قلعہ تا کلا نہیں لکھا تا علی دا پورا سوئی تا کلا نہیں لکھا صحیح فرمیدر ویسی کفر دا باغ تمامی مریض کے کندھا اورے کوٹ دیا ڈھاسن چریج کے نعرے کرن دی دیر ہے بھئی دیر کوئی نہیں جان گھنی کوٹ دی خیر کوئی نہیں قبلہ ایکو علی آدھے چلو شیر پڑھ دیں انہیں تھوڑا یہ جنگ دے حالات آؤ بھئی تو جنگ تو اللہ ادھارا رہ گیا کیونکہ وقتی میں بابا رضا شاہ صاحب قبلہ انہیں پڑھنے 16-17-18 منٹ میں پڑھنا تھی حجہ پڑھنا یہ حکم میں بھی قصیدے بھی پڑھنے قصیدے ہی پرانے میں کوئی امام حسین گوائے پرانے قصیدے بھی لوٹ پڑھ دیں اتنا لطف آندے کیونکہ بزرگاں علی قلم وہ تھا کوئی لفظ صدا ذہنی میں نظر نہ ہوئی کوئی لفظ ذہنی میں نظر تو میں اس واسطے اے علی دی ہے جوانی دی جنگ ایک علی 55 دی جنگ لڑی ہے او ہے پینگے علی او بہادر جڑے پینگے دی جنگ لڑی
پہلے تو کو پینگی علی جنگ دا حال دے کے بعد جوانی علی جنگ دا حال دے ماں سناما پینگی علی جنگ علی کی میں لڑی مل کے ہدیہ مل کے بہت بڑا نعرہ حیدری بلندر صلوات بیرون سعودیاں اللہ میں کی ٹھیک رکھیں بڑا سونا چلے دا بیٹھے ایویں جی میں دعا کرنا اے مسکینی تے کوئی میں دعا کرنا مل کے بہت بڑا نعرہ حیدری بندہ نہیں اللہ دا جگم حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جگم حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جگم حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جگم حیدر نال پیار نہیں مومی تیری ادوج مرسی بار نہیں اولاد نہیں بندہ نہیں اللہ دا مل کے حیدری او بھی بچپن دی علی دی جنگ سنن والے تھوڑے دیاں دے دنیا تے آئے ہوئے میرے مرشد علی ایک میں جھولے سوتے پہن ایک بڑا اجدہا ہے بہت بڑا نانگ علی دے پینگے دو ٹورائے سجے کھبے بیٹھی ہے مکے دیا عورتاں میری شہر دا موڈا علاقے کو رہتا دیئے بی بی بیٹھی ہو وہ ساتھ ہو وہ توالے پتر دے جھوکے دو پیا ویندے بی بی مسکرا کیا دیا تقدیر کی دی ویندی ہے تقدیر کی دی ویندی ہے سب پینگے جنال آیا سر چاہ کے نا پینگے داخل ہونے لگے علی تے حملہ کرنے لگے سب منہ کھولے میری سائن فرمائے یا علی سجاگ پہلا جہاد امام نے جو ہاتھ بلائیں سب نے منہ کھولے علی تے حملہ کرام امام نے ہک ہاتھ سب دے ہٹلے چبڑے ہک اترے پایا سجے پیر دیتے جھولے تے گن کے فرمائے دے انہیں سب ہو کے کینے آئے شیرہ دے کچھار تو پہلے سنان میں والدنگ مار تو سب ہو کے کینے آئے شیرہ دے کچھار تو پہلے سنان میں والدنگ مار تو ہوتے کو سختی چایا پی گئے کوئی خواہ نہیں یہ مچھلی واقع نچیرہ والمن حیدر کلال مل کے حیدری بسم اللہ جوانی ہمارو قبلہ اے ہے علی دا بچپن جہاں بچپن ہی ہوئے ہوں دی جوانی کیسی ہو سی جہاں خیر باری چاہیں نالا تقدیر بلند فرمایا تے انہوں مرحب ہولے ہولے ٹر جلے وہ کہ میدان چھوڑ دے میں مرحب میرے امام فرمندن تھوڑا جیاں ہوئے نیڑے تھے میرے بادشاہ فرمندن جیسا آکے وہ آکے میں وہاں میری اممہ میرے نال کے مرحب میرے بادشاہ نے ذوالفقار بلان کی تھی تلوار اللہ علی اچھا کر کے برات پاس لے کے فرمندن تک میری پودی نہیں کہیں رانی خان دے چاہت خیبر رکھا چوتھے آسمان دے بسم اللہ جوانی مانے کائنات ما فرمندن تک میری پودی نہیں کہیں رانی خان دے چاہت خیبر رکھا چوتھے آسمان دے تیرے کوٹ دکلہ میری ایک اگلی دی ماں نہیں میں کنات نبیر نبی دا میں سورا نہیں کوئی یار نہیں مل کے حیدری کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کسی پر رحمت مجلس مالک تو وزدہ رکھے انعام ہی تو قصیدہ سنے میں حکم ہوئے نہ قصیدہ تے زور لگ دے پڑھوں تو میں نائم گرمیت اج میں ہوں زور تو سا اتنا لائے تو میں انعام حیدری قصیدہ بھٹی صاحب انہوں نے پڑھا ہویا
میں نوہار تے پڑھ گیا ہوں میں بہت پڑھنا بٹی صاحب ان کا قصیدہ ہے انہوں نے قلم کا قصیدہ ہے بٹی صاحب ان ایسے ذاکر ہے سیاں دے منظور نظر جنہوں نے قصیدے دی طرز لکھ دن جدا کرتے بٹی صاحب ان ہے وہ لوگ مطمئن تھی وینن بٹی صاحب ان دے قصیدے دی طرز پڑھو چاہتا واقعی مجلس دی رونق پڑھنا میں اوریجنل انہوں نے قلم دا جیرے بزرگ بیٹھن یقیناً انہوں کو سنایا ہو سی اور میں مصرع شروع کرے سا انہوں کو یاد آوے سی ہدیہ مل کے بہت بڑا نعرہ حیدری بسم اللہ جینا دشمن علی دا دشمن نبی دا جینا دشمن علی دا دشمن نبی دا جینا دشمن نبی دا دشمن چلی دا جینا دشمن نبی دا دشمن چلی دا نعرے حیدری تو سر دے بڑھیا اگلا شعر بھٹی صاحب ہوندہ نہیں بسم اللہ سرکار شعر یہ جڑا میں پڑھے اے بھٹی صاحب ہوندی کلم ہے کیونکہ نیٹ تے ہر بزرگ دا مجلسہ الحمدللہ جنہ جنہ دیا اردہ اور چہین ریکارڈنگ دا مجلسہ ہیں میں سارا بھی
انہاں بزرگاں نے ذات بھی سنتا رہا گڑی چونگا نا تو وہ ایک شعر انہاں دا اے ہے میں ایک شعر کو آکھا بھی قصیدہ چنگا ہے میں کوئی انہاں شعر بھی لکھ دیو شعر انہاں چنگا لکھا ہے جب جان سنی بیٹھے ہو خیر بابدہ 40 نہیں اخیری نہیں 40 روز مرہ بھی کہ نجومی کو صدائی بھئی آج دا کوئی حال 39 نہیں چنگا گزر گئے وہاں کے سچ پوچھیں تیرے واسطے آج حالات خراب ہے اسا کہ وہ کیوں وہاں کے نبی جوان منگئے تھے وہ آگئے اسا مرحبا کے بھئی وہ فوج کتنی ہے اسا کہ نہیں جی ایک اللہ مرحبا دے کیلا مسئلہ ہے کلے نہ لڑوں گا میں جو 1000 نہ لڑتا تو کلہ ہے جو میاد ہے بھولا نہ رہے ایک اللہ تے نہ علی ہے اس کے وجہ وہی مائے وہ اکدہ ساتھ سہی انگے لڑندہ طریقہ کار کیا ہے نجومیہ دے لڑندہ اے طریقہ کار پہلے نالا مرے سی فل تلوار کدھے سی پہلے نالا مرے سی شام میں چو بیبیاں جیندیاں نہیں ملیاں تا پیو پوتری جیندے نہیں ملیاں جیندیاں شہادت میں نہیں بیٹھے ہو کوئی تاریخ نہیں آدھی کربلا دے بعد کہنی جناب سجاد جناب باقر کہنی تھوڑے جھائیں مسکر آئے ہو جتنیاں سال اچھ عیدہ آنی ہیں جیتے ہی زندہ رہیں عیدہ رہی موت بھی تھوڑی ہونی لگا شاءاللہ بچے جی بابا جیتے جیندہ رہا جناب سید و ساجدین تا اوہی ہٹ گل کو یاد کر کے ہونے ہیں شام لوگ آمین نا پرچاون پوچھے نا مولا تو دا بابا شام اچھ کٹھے سرکار فرما میں نہ کربلا مولا تو کو بڑی تکلیف کیتا ہوئی ہے غریب آدھے شام تولا بھیرا شام کو ٹھائے کربلا بڑی تکلیف غریب آدھے شام سوکھا نہیں اللہ تو کو دے لے رزق آج 1400 سال دے بعد اپنی دھیاں بہنا گھن منو شام میں گھن گیا میں ڈٹھی کنا شام دا حال جو میں دسندہ پیا شام دیاں ایسیاں گلیاں ہیں اللہ گواہ صدا مسافر خانہ جتا ہے بی بی پاک دے حرم میں چاندے سے ڈھیر ساری گلی ہے اس گلی جڑے دکاندار جڑی چاہے فروخت کرنی ہیں آج ساکو ہی اور رہنا ہے دے دے امام حسین گواہ ہے میں گھارا لے کو آکے دھیاں کو آکے میں آکے پردہ بنا کے جی میں موقع ملتا میں نے گزرتے بنو آلیہ تو گزری رہی نا یہ ہے 1400 سال بعد کے حال آج ساکوں سارے پردہ دارہ کو شامی راہ نہیں دیں دے پتہ نہیں جناب سید و ساجدین جناب باقر پھوپیاں کو نال لا کے داریاں کو نال لا کے گزرے کی ویر کربلا چترن پوتر دکھات سدھی بابا رگوئی کہتے ہیں میرے امام جو تھک ونجنا تے تھوڑی جی کٹ سدھی کرے نا کہ جناب باقر رو کیا کہ نا بابا کٹ سدھا نہ کرو میری تلیاں پھٹی دی اور میں صد کہتی ہوں عراق دی ایسی زمین اکثر مجمع زوارہ نہ بیٹھے تھوڑی جی دیر تجربے واسطے نالین لہا کے تو سا عراق دی زمین تے ترسو تا پیرہ تے زخم آوین جناب سید و ساجدین تے جناب باقر کربلا جو دوئے نالائن کوئی نہیں زنجیر پاتے ہوئیں پتر دے ہاتھ انہا دو دی اوکھی قائد آوے ہیک جڑی اڈائی رسیاں نال ستی ہوئی ہے
چھوٹے سن دی قید اوکھی ہے نا بھائی تے ایک جناب امام باقر علیہ السلام جناب میرے امام دا سر جناب سجاد کو ملے نا پہلی گلی یا پوچھی نے باقر دا کیا حال ہے میرے امام رو کیا دے نال نال ٹرتا آندے انہیں سر کروڑ بدلائیے دیا دے باقر چھوٹے سن دی قید آوی کیویں پہلی بدیئے یادے ڈالا دین بچ پوسی دین بچ پوے شڑی اوکھے سوکھے بھی ہوئے سی شام دے بازاری جو شام دیا عورتوں مارے نہ پتھر اولاد والے بیٹھے ہو پتھران دی بارش 6 مہینے بعد بھی دیواراتے بیبیاں دا خون لگا ہویا ہے روایت پڑھی دی نہیں اگر پڑھوں تو مومن سن نہیں سکتے بیبیاں کو پتھر لگ دے ہیں تے جڑے پیو پتھر رو دے آنے ہیں انہاں کو نہیں لگ دے میرے امام کوشش کرنے آئیں جناب باقر کو بچاواں اللہ انہاں عورتوں تے لعنت کرے جڑے غریباں کو پتھر مرے دیا ہیں میرے امام رو کے فرمیدن دین دی بقا واسطے صبر کر آدھے بابا دی بدی ویندی ایک گلی نال پیانے نال ایک شخص گزرے تو وہ جناب سجاد دیتے آدھے قیدی وہ پتر بچین ہے میرے امام رو کے فرمیدن کداں کہ پتری بیچی جناب باقری میں دیتے بابا جی آکے بابا بیچ چھوڑو غریب آدھے قیدہ تو تھک گئے تکلیفہ تو گھبرا گئے آدھے بابا میں قیدہ تو نہ تھکا بابا تسا کہہ دو بابا میں کو رہائی دی کوئی لوڑ نہیں سید آدھے تے ویچن دا کیوں آ گئی آدھے جیڑی قیمت ملسی منیاں ڈالیاں نیا چھاد رہا جیڑی قیمت ملے اپنی پھوٹیاں دے برکے گنائے اپنی ڈالیاں نیا چھاد رہا گنائے انہا سارے سینی کو آلیہ دا پردہ بہن پیارا آوے میں تے کاٹ گاڑی علامہ نسیم عباس کو جملہ سنائی یہ مہار علی مخصوص کی وہ فرما رہے ہیں علی اکبر دی لاش چاہ کے عمر بن سعد دینارو گزرے فرمیدن سعد دا پتر میرا او پتر مرائی جیندے بغیر میری نبدی نہیں تک میں پتر دا خون قتل معاف کرنا وہ آدھے کیڑی مجبوری ہے سید آدھے ہیک وعدہ کر میں بھی شہادت دے بعد میری بھیڑ دا بھرکا نہ لوٹے قریب آدھے میں قوالیہ دا پردہ پیار ہے جناب باقری چھوٹے ساتھی چاہ کے بابا وے چھوڑ جیڑی قیمت ملے میری اڈاڑی گھنی چادرہ گھنا ہے چھوٹ گئی ان کہہ جاں جناب باقر دے دکھ میں پردہ رہا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پردہ رہا سا بابے ان کو وقت دے وہاں چھوٹ گئی ان کہہ جاں آگئے وطن تے مردہ اچھ بھرا دی ذاکرہ ہے آلیا مستورہ اچھ ذاکر ہے پیو تے پتر کربلا تے لٹیاں دی کہانی سنا میں نہ لوگ آمیں نا تے بابے دی ذاکری کریں گا لوگ پوچھیں نا کتھا لٹے ہو غریب آدھے پہلے تک کربلا لٹے پت سب شام کھا گئی جناب سجاد کو لوگ آکے نا رات بند کر غریب آکے نہیں رک دی ایک دی جناب باقر آکے بابا رات بند چا کرو میرے امام فرمیدن باقر تو تنا گلیاں نال نامے شام دے بازار جنی ٹھناوی میری ماں کو بہ کے تردہ شالہ جوانیاں مانو غریب حسین دا غریب دی مجلسی کہیں معصوم دی شہادت تے رومنا بڑا ثواب ہے اتنا ثواب ہے غریبہ دا رومنا آلیہ سین تک قبر کی رونی ہے تو آلی ہاں دوزدی پڑی ہے بزرگ ایک بات پڑھ دے ہونا جنہا آلیہ سین دا میت قبر چاہے نا کہ جناب فضا ان بادوں پکڑے کہ جناب سجاد تلقین شروع کی تھی کہ تلقین کی نام ہے نا علی و امامی حسن و امامی حسین و امامی اول سین یا ہنجو لال کفر پوسن لائے آدھی فضا جائے ویلے میں کفن دے بند ودھائے اکھی سین مریدی یہاں بے موسم سامن لائے آدھی پہلی میں کو رج کے کہہ نہیں روان دیتا میں دا کہہ دی پتر گواہ ہے جیرے حق آہے تجھے روان دے نہیں کیتے بھیڑ و دائے
جناب سید الساجدین کوئی دنیا تو ظلم نال ڈولا قسمت نہ غریبان دی حشام بن عبد الملک ملعون دا زمانہ ہے جناب امام باقر علیہ السلام دی تبلیغ دا اتنا اثر آئی کہ دن رات لوگ سرکار دی خدمت ہی چاہمنا سرکار دے دل نہ سننا حشام کمینے کو منجر سے کہے کہ جناب امام باقر علیہ السلام دی اتنی عزت لوگوں نے نظرہ اتنا مقام کہ 24 گھنٹے ونجو سرکار کو رش رہا ہے یہ ملعون سوچا بھی یہ کتھائی ساری حکومت واسطے خطرہ نہ بن ونجے آدھے جناب امام باقر کو میڈیکل کی نو ایک بیا نوکر گیا جیڑا جناب امام باقر علیہ السلام دی محبت دل چ رکھدا ہے اے آدھے جے حالت اے ویندے پین سرکار کو گرفتار کرے سن اے آیا ملعون دے کول اے آکھے کمینہ تے کو کہیں غلط آکھے میرے امام تا سارے دی مسلح تے بہ کے رون رہے یا عبادت خدا ہے یا شام دی گلیاں کو یاد کر کے رون رہے یا کربلا دی لٹ کو یاد کر کے رون رہے اتنے نحیفن اتنے کمزورن او تا ترن تے قابل ہی نہیں ایک کمینہ باتی مطمئن نہ تھیا اے آنکھے چلو ٹھیک ہے تیری مہربانی تو سمیں کو حالات تو آگاہ کی تے میرے ذہن تے کچھ ہو رہی میں سرکار واسطے ایک شاہی لباس تیار کرے نا میں چاہنا کی تھی میرے کو لا کے سرکار و لباس پاویں این لباس دے او سہر رہی تاریخ پڑھنا رہنے والا جنہا ہی قطرہ دریا شتوا دریا دیا تمام چیزاں تڑپ تڑپ کے بہرا رہنا انہاں لباس تیار کیتا سپاہی بھیجے سرکار کو سڈو آؤ دربار کے لباس پاؤ میرے امام طور تفائن امام ہیں سب کو جاننے ہیں جیلے میرے امام کے سامنے لباس آیا سرکار پہلے پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ ہیوا اِنَّا الَهِ رَاجِعُونَ میرے امام زیب تن فرمایا ایو جن ظالم ظاہر آئی سرکار جتا بیٹھے ہیں اتھائی اثر کرنے لگے یہ ظاہر غریب اتھائی سمن لگ گئے انہیں ایک ناکہ منگائی اتنے ٹرن دے نائن زہر اتنا جلدی اثر کی تھا جو ٹور کے گھر تک بنے نا انہیں ایک ناکہ منگائی ناکہ تے سوار ہو کے سرکار اپنے دروازے تے کتاب والے لکھے سرکار دے 4 پتر 2 شہزادیاں ہی کو شہزادی ہے جنہی پیوں دے سینے تو بغیر سمجھی نہیں میرے امام جے ویلے لے کے گھاری چائن سرکار دے منہ چو خون جاری آئی خون یا الٹیاں بابے دے گل لگ گئی آدھی بابا کون مرے نہ رہے تو سب گئے کو کچھ نہ رہے آدھی بابا نسا تکو کون مرے نہ رہے آدھی بابا نسا بارے منہ چو خون کیوں ہے سیدہ دے میری دھی میں کو زہر مل گئی ہے بستر بن گئی ہے بابا سم گئے اللہ گواہ کہنے شنادی والا ویا کہنے پرادی والا ویا دیئے بابا کو کم مارا کیوں ہی میں سیدہ دے ایواز دے مارا میں میری دادی بطول آئی ایواز دے مارا میں میرا دادا حسین آئی بطول ایک مرضیہ پر دے آئے تھوڑی دیر گزری ہے جناب امام جعفر صادق نالا بیٹھے آدم بابا اتنے گھبرا گئے ہو سیدہ دے جعفر بچلا میں کو غسل ہی تو سجے ہونا ہے میں کو کفر ہی تو سب پوانا ہے میں نے جنازہ ہی تو سب بننا ہے آدم بابا انشاءاللہ ٹھیک ہو ایسو بابا کیسے گلا پہ کریں دے ہو سیدہ دے ہوں تھوڑی دیر پہلے میرا بابا سجاد آئے میں کو آگے آدھا میں نے جلدی ظالم لوگ بھی آدم میں نے ایک بے کو گل لا کے روز ہوں میرے استاد کوئی لباس مرحومی میں پردے ہونے آئے اہد اللہ
میں